ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام مشارق والمغارب مولا متقیان علی یابنا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم طفیل علیہ السلام مدد سلامت رہیے شاد رہیے آباد رہیے خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ آپس رہیے آمین یا رب العالمین تمام معززین کو آج ہم خصوصی پروگرام یوم زینب کی چوتھی منزل میں لے کر داخل ہو رہے ہیں اور اس چوتھی منزل کا ہم آغاز کریں گے آپ کے اس جلیل القدر خطبے کے الفاظوں سے جن خطبے کے کلمات کو سن کر 700 کرسی نشین رو پڑے ان کی ہچیاں بن گئیں اور یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا شرم سے اپنے ہی منہ کو پیٹنے لگا اور بآواز بلند کہا جاؤ جا کر باغی کی خانوادے کو زندہ شام میں قید جناب زینب نے پلٹ کے کہا کہ اگر ہم باغی کے خاندان والے ہیں تو ہماری حقیقت سن کے تیرے مہمان گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا جرت مند خطاب پوری کائنات کے وجود کو ہلا دیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے 700 کرسی نشین کی ضمیر کی آواز نے خود کہا کہ یہ جو کلمہ حق بیان کر رہی ہے یہ کوئی اور نہیں یا تو اس وجود میں علی آ گئے ہیں یا یہ علی کی ہی پیروکار ہے۔ تو وہاں پر مولا سید سجاد نے کہا یہ زینب بنت علی چھپی ہے اور میں علی سجاد حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن ابی طالب میرے دادا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہیں وہ میرے ہیں۔ تمام لوگوں نے اپنی کرسیاں چھوڑ کر یزید کو لعنت کرنی شروع کی کہ اے یزید اتنا باحیا اتنا باغیرت ہو گیا کہ تو نے حیا کے سارے مدارج تو کہ مروز خاطر ہے کہ خطابت میں جملے کچھ ایسے کہے جائیں جو کسی اور طرح سے نہ بولے جا سکتے اس لیے بے غیرت بے حیا مقصد تجھے حیا کے کوئی بھی مدارج تیرے ذہن میں نہیں رہے کہ تو نے حسین ابن علی جو نواسہ رسول ہیں ان کو قتل کر دیا 3 دن کا بھوکا پیاسا اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جن کے نام سے ہم اپنے اپنے گھر کے دہلیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں سروں کو جھکا دیتے ہیں نظروں کو جھکا دیتے ہیں انہیں اس خاندان کی اولادوں کو ذبح کر ڈالا اور بیٹیوں کو بے مکنا اچھا دیا۔ بی بی کے خطبے کے کچھ میں کلمات یہاں پہ بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا تعریف ہے اور شکر ہے کہ درود محمد وآل محمد بے شمار اور بے انتہا پڑھنے کی عزت بخشی ہے اور حقیقت کربلا جو برپا ہوئی ہے امت مسلمہ نے زبردست گناہ کا کام کیا یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو بھلا دیا اللہ کے کلام کو جھٹلایا اور اللہ سے مذاق کیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کا ایک ایک لفظ حق اور سچ۔ یہاں پہ ایک تحقیقی جملہ یہ ہے کہ اس وقت یزید کردار میں یزید ہے بالکل ہے لیکن اس نے جو جنگ کی
وہ کردار میں امام حسین سے تو کی ہے، لیکن اس نے اللہ کے اصول قوانین کے برخلاف جا کر اللہ سے جنگ کی، اور جو اللہ سے جنگ کرے آل محمد لازماً ایسے غداروں کے لیے ذوالفقار نکالتے ہیں اور ان کو تحت دیکھ کرتے ہیں، اب وہ خطبے کے ساتھ ہو، تلوار کے ساتھ ہو یا جنگ کے فرناس۔ آل محمد عادل ہیں اور عدل کرنا جانتے ہیں، وہ اپنے پہ صحبت سہ لیتے ہیں، لیکن جب بھی اللہ رب العزت کے برخلاف کوئی بھی اپنا سر اٹھاتا ہے وہ اس کے سر کو کچل دیتے ہیں، بلکہ اس کی نسلوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، اور یزید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس لیے ہر قوم پکار رہی ہے ہمارے یہاں یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بی بی نے بڑے خوبصورت انداز سے خطبے کو بیان کیا۔ آپ نے کہا یزید تو پلیت ہے، اتنا نجس ہے کہ نجاست بھی تیرے وجود کو دیکھ کر شرما جاتی ہے، تو اتنا غلیظ ہے کہ غلاظت بھی تیرے وجود کو دیکھ کر حیا سے اپنی آنکھیں جھکا لیتی ہے۔ تیرا حشر میں جو حشر ہوگا وہ کل کائنات دیکھے گی کہ تو نے نواس رسول کے اس بوسگاہ کو اذیت پہنچائی جہاں پہ رسول خدا صبح و شام بوسے گا۔ آپ اس طرف اشارہ کیا کہ تخت کے نیچے رکھا ہوا امام حسین کا سر چھڑیاں مار مار کے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کے ہونٹ کو کاٹ دیا۔ اتنا ظلم کہ جناب سکینہ تڑپ کے کہتی ہیں بابا میری گود میں آ جائے، بابا ان ظالموں کو بتائیں کہ کس کی بیٹی ہوں، کس کی نواز ہوں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا اتنے مصائب آل محمد کے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ہم مصائب آل محمد مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ آہ افسوس کس طرح شیطانی ہاتھوں سے میرے بھائی کے جسم کو بھنگوڑا گیا، پاکیزہ نفوس کو مارا گیا، غسل و کفن دینے کے بجائے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ اے یزید تجھ پر تیرے آباء و اجداد پہ لعنت، تو کہتا ہے تیرے اقتدار میں سب کچھ ہے، تو ذرا بتا تو چلتی ہوئی ہواؤں کو روک سکتا ہے، تو گھوڑوں کے گلوں میں پڑی ہوئی اس زنجیر کی جھنکار کو روک سکتا ہے، تو وقت کو اپنے ہاتھ میں قید کر سکتا ہے۔ یزید نے کہا نہیں، میں ایسی ضرورت نہیں کر سکتا، تو دیکھ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے۔ آپ کا لہجہ بلند ہونا تھا، ہوا رک گئی، فضا ٹھہر گئی، زمین لرزہ دینے لگی، آسمان خون برسانے لگا، سوا نیزے پر آفتاب آ گیا اور یزید کا سانس گھٹنے لگا۔ یکدم یزید نے اور تمام ساس و کرسی نشینوں نے یہ جملہ کہا، اے بنت علی رحم کیجئے رحم۔ یکدم جناب زینب کی آنکھیں بھائی کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ بھائی نے کہا امت محمدیہ ہے، رحمت للعالمین کی امت پہ رحم فرماؤ شریعت حسین۔ بی بی نے بس یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ کہا، ہائے میرے ماجائے حسین، ہائے مظلوم حسین۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے سر کو نہلایا، آنکھوں کو جھکایا، فضا کو کہا جاری و ساری ہو جا، زندگی واپس تو آ گئی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، لیکن ایک بہن کو اس کا بھائی نہ بنایا، ایک بیٹی کو اس کا باپ بنایا، ایک بیٹی کو اس کا مظلوم غریب باپ کا بیٹا بنایا۔ علی لعنت اللہ علی الظالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔
قائم کے دم سے آج بھی